أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فرعون اور فرعونیوں پر طرح طرح کے عذاب کے واقعات. ہم نے فرعونیوں کو سخت قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا کہ وہ ہوش میں آئیں. انہیں جب اچھے حالات کا سامنا ہوتا تو کہتے یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب حالات خراب ہوتے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی کرتے. حالانکہ ان کی بدقسمتی تو اللہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن ان کی اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی تھی. انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تم ہم پر جادو کرنے کے لیے جو بھی نشانی لاؤ گے ہم تمہیں مان کر نہیں دیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان، خوفناک بارشوں کا تسلسل اور طغیانی کی تباہی، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈک اور خون کا عذاب مسلط کیا. ٹڈیوں نے کھیت تباہ کر دیے، جوؤں نے کھجلا کر پاگل بنا دیا، مینڈکوں اور خون کے مناظر نے زندگی اجیرن کر دی. صاف صاف نشانیاں دکھائی گئیں، لیکن وہ تکبر و غرور میں پڑے رہے اور وہ مجرم لوگ تھے. ان پر جب عذاب آتا تو وہ موسیٰ سے کہتے آپ اپنے رب سے اس مقام کی بنیاد پر جو اس نے آپ کو عطا کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کر دیں. اگر ہمارے اس عذاب کو آپ نے ٹلوا دیا تو ہم ضرور آپ کی بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیں گے. پھر ہم جب ان پر سے عذاب ایک مدت کے لیے ہٹا دیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ عہد توڑنے لگتے. آخر ہم نے ان کو سزا دی اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے لاپرواہی برتتے رہے. اور جس قوم کو دبایا اور کچلا جا رہا تھا ہم نے اس کو سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا، جس کو ہم نے برکتوں سے نوازا. اور تمہارے رب کا اچھا فیصلہ بنی اسرائیل کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں اور ان باغوں کو جن پر بیلیں چڑھی تھیں تباہ کر دیا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 137 تک پڑھی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا.
اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا گیا تھا کہ وہ مصر جا کر فرعون کے سامنے دعوت حق پیش کریں. اپنی دعوتی مہم کا آغاز ملک کے بادشاہ سے کریں، اس طاقت سے کریں جس طاقت نے غرور اور گھمنڈ میں یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ وہ مصر کا صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، جو اپنے کو سب سے بڑا رب کہہ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم یہ فرمایا گیا کہ وہیں سے بات شروع کریں. بات صرف اپنے محلے کے لوگوں سے اور کمزوروں سے اور غریبوں اور فقیروں سے نہ شروع کریں، بلکہ بات سپر پاور سے شروع کریں، وقت کی طاقت سے شروع کریں. بات سلطان اور بادشاہ کے سامنے دعوت حق پیش کر کے شروع فرمائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طور پہاڑ کے دامن میں جہاں ان کو معجزات عطا فرمائے گئے تھے درخواست کی تھی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، اور اللہ نے ان کی درخواست قبول فرما لی تھی. اور پھر یہ فرمایا تھا کہ تم دونوں فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو، اس کو اللہ کی کبریائی اور عظمت کے بارے میں بتاؤ اور نشانیاں دکھاؤ. لاٹھی کی جو نشانی تھی اور ید بیضا کی جو نشانی تھی، یہ دو نشانیاں دی گئی تھیں کہ ان کو لے کر جانا اور اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس پر ہیبت طاری ہو جائے گی. دعوت کی ایک ہیبت ہوتی ہے. جو فرد داعی ہوتا ہے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے. جو اللہ کی بات کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک طاقت عطا فرماتا ہے، نصرت سے نوازتا ہے، تائید فرماتا ہے. وہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کو کسی بڑی سے بڑی بھیڑ کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے. وہ وقت کے سلطان کے پاس ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے مکڑی کے جالے کے سامنے ہے. وہ اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہے، انسانوں کی طاقت نہیں دیکھتا، حکومتوں کی طاقت نہیں دیکھتا، فوجوں کی طاقت نہیں دیکھتا. اس کی نگاہ اللہ پر مرکوز ہوتی ہے. وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، وہ اللہ جو صاحب کبریا ہے، وہ اللہ جو ذوالجلال والاکرام ہے، وہ اللہ جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، وہ اللہ جس کے پاس تمام خزانے ہیں. اس پر جب نگاہ ہوتی ہے تو دنیا کی تمام چیزیں ایسی لگتی ہیں جیسے کیڑے مکوڑے ہوں، جیسے کھٹمل ہوں اور جیسے چیونٹیاں ہوں، ایسا اسے محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے اور انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے. اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ سے رشتہ قائم کرتا ہے، اللہ اس کے اندر یہ طاقت ڈال دیتا ہے. پھر اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے. لوگ اس کا مقابلہ ہر طرح کرتے ہیں، اس کو زج کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. وقت کے جو طاغوتی حکمراں ہوتے ہیں اور ان کے جو خدام ہوتے ہیں، ان کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں، وہ سب استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، اور نقصان جسمانی پہنچا بھی دیں تو اس کی دعوت کو زیر نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ تم جاؤ، جا کر بات کرو اور تمہاری بات غالب رہے گی. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دربار میں گئے تھے اور فرعون نے اپنے غرور میں اور حکمرانی کے نشے میں یہ کہا تھا، کون سے نشانی لے کر آئے ہو، پیش کرو ہمارے سامنے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدہا بن کر اس کی طرف بڑھنے لگی تو اس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ اپنا تخت سلطنت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگا اور غرانے لگا، دھمکی دینے لگا کہ تو جادو سیکھ کر آیا ہے. پھر بہرحال جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اور جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا اس میں صرف اتنا نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہو گئی. حق ان کے ساتھ تھا، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی، اللہ کا معجزہ ان کے ساتھ تھا، فتح تو ان کو ہونی تھی. لیکن صرف اتنا نہیں ہوا،
بلکہ جو سب سے بڑی حیرت انگیز بات ہوئی، جس نے سارے عوام کو جو اسٹیڈیم کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے منظر دیکھ رہے تھے ششدر کر دیا، حیران کر دیا، وہ یہ کہ جو جادوگر تھے جن کا کام جادو دکھانا، شعبدہ دکھانا، پیسہ لینا اور لوگوں سے مانگنا تھا، وہ جادوگر سب کی نگاہوں کے سامنے میدان میں سجدہ ریز تھے، اور وہ تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے مان لیا، ہم نے سارے جہانوں کے رب کو مان لیا، موسیٰ اور ہارون کے رب کو مان لیا، ہم ایمان لے آئے۔ اور صرف اتنا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے، بلکہ ایمان کی وجہ سے ان کے اندر جو طاقت پیدا ہوئی، یہی وہ ایمانی طاقت ہوتی ہے جو سب کو حیران کر دیتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان کے دل سے خوف غیر اللہ کا نکل جاتا ہے۔ لہذا جو سجدے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے، جب فرعون نے ان کو دھمکی دی کہ ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، تو ان کے ایمان کی طاقت نے ان کو کھڑا کیا، اور انہوں نے فرعون سے کہا للکار کر، تو تجھے کرنا ہے کر لے، اب ہم اپنا ایمان چھوڑنے والے نہیں۔ تو یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی، اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، بلکہ یوں سمجھیے کہ پورے ملک میں انقلاب کی لہر دوڑ گئی۔ جو بنی اسرائیل کے افراد تھے وہ تو ظاہر ہے کہ بے انتہا خوش ہوئے، ان کو بڑا اعتماد ملا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ان کو تو ایک زمانے سے دبایا گیا تھا، کچلا گیا تھا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کے نوکرانی بنایا گیا تھا، ان کے ساتھ تو یہ سب ہو رہا تھا۔ اب ایک فتح کا منظر انہوں نے دیکھا، لیکن جو قبطی تھے، جو فرعون کی قوم کے لوگ تھے، وہ بھی سب ہکا بکا تھے، اور ان کا اندرون بدل گیا تھا۔ انہوں نے جو منظر دیکھا تھا اس کے بعد ایک ایمانی انقلاب کی لہر دوڑ گئی تھی، ایسا تھا جیسے بجلیاں کون رہی ہوں اور بادل گرج رہے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ فرعون کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا سوائے اس کے کہ وہ دھمکی دیتا، اور دھمکی دے کر اب وہ اپنی سزاؤں کا سلسلہ شروع کرتا، اور وہ سزائیں جادوگروں کو دی گئیں۔ لیکن جس وقت یہ کہا گیا حاشیہ برداروں کی طرف سے، وزیروں کی طرف سے، اس کے اہم عہدیداروں کی طرف سے کہ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے آپ، تو فرعون کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ یہ کہتا کہ موسیٰ کے بھی ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، اس کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکل سکے، کیونکہ اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دوں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا، جو کام اس سے پہلے ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، وہی بات اس نے دہرانا شروع کی۔ حالانکہ اس پر بھی اس کو اب قدرت نہیں ہو سکی، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور شروع ہوا سزاؤں کا۔ ابھی تنبیہات کے لیے سزاؤں کا دور اس طرح شروع ہوا کہ قحط آیا، اور اس قحط نے ایسی بھکمری پیدا کی کہ فرعون کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا، کھیت سوکھے ہوئے، باغوں میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہے، لوگ بھوک سے پریشان ہیں، ملک میں ایک خطرناک صورتحال بھکمری کی ہے، قحط کی ہے، فاقے کی ہے، معاشی اعتبار سے پورا ملک تباہ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس کے ذریعے سے ایک امتحان ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک سال جب یہ صورتحال ہوئی تو لوگ بے قابو ہو گئے، اب یہ خطرہ تھا کہ پورے ملک میں بغاوت کھڑی ہو جائے، اور فرعون کے خلاف ہر جگہ مظاہرے ہوں، لیکن اس کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا، ہر طرف پولیس کھڑی کر دی گئی، فوج مسلط کر دی گئی، مار دھاڑ شروع ہو گئی، گرفتاریاں شروع ہو گئیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا، جو کچھ آج کا فرعون سیسی کر رہا ہے کہ جب اس کے خلاف مظاہرہ ہوتا ہے، جب معاشی پریشانیوں کے خلاف، بھکمری کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں تو مزید لوگوں کو مارتا ہے، کاٹتا ہے، گرفتار کرتا ہے۔ یہ وقت کا بونا فرعون، چھوٹا سا فرعون، یہ سب حرکتیں کر رہا ہے، ہر دور کے فرعونوں نے یہی کیا۔ بہرحال ایک آزمائش یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ خوشحالی کچھ ملتی، کچھ موقع ملتا تو وہ اتراتے، اکڑتے اور کہتے کہ ہم نے انتظامات کیے ہیں، یہ ہماری حکومت کے فیصلے، اور ہم نے یہ کوششیں کی ہیں، ہماری کوششیں کامیاب ہوئی ہیں۔ اس وقت یہ کہتے، مصیبت آتی تو کہتے یہ مصیبت جو کچھ آ رہی ہے موسیٰ کی وجہ سے آ رہی، جو لوگ موسیٰ کے ساتھ ہیں، ساری نحوست ان کی وجہ سے پیدا ہو رہی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ منحوس و ملعونوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ان پر الزام دھرتے ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ان پر الزام دھر دیتے ہیں اپنی نحوست کا، اپنی ملعونیت کا، اپنی بدماشیوں کا۔ اور حضرت موسیٰ کہا جا رہا تھا کہ تم جادو کرنا چاہتے ہو، جو بھی نشانی پیش کرو گے، اپنے جادو کے جو مظاہرہ کرو گے، ہم مانیں گے نہیں تم کو۔ اللہ کی طرف سے مہلت اتنی دی جاتی ہے کہ ایمان والے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ مایوسی کے بادل منڈلانے لگے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آزمائش اتنی طویل ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں جن واقعات کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ایک سال کے یا چند مہینوں کے واقعات نہیں ہیں، یہ سالوں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایک عذاب تو قحط کا آیا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ایسا طوفان آیا جس کے بارے میں تورات میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک ایسا طوفان، بارش اور بڑے بڑے اولے گرے، جن اولوں نے نہ صرف یہ کہ کھیتوں کو بالکل تباہ کر دیا، باغات کو تباہ کر دیا، بلکہ ان اولوں کا نقصان انسانوں کو ہوا، جانوروں کو ہوا، کتنے جانور مر گئے اور ان کے باڑے تباہ ہو گئے۔ ایک ایسا طوفان تھا اولوں کا اور بارش کا اور گرج کا اور چمک کا اور رات کا اور کڑک کا اور تیز و تند ہواؤں کا، جس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج بھی وقتاً فوقتاً کہیں سیلاب آتا ہے اور سینکڑوں ہزاروں مکانات تباہ ہو جاتے ہیں، جانور پانی میں بہہ جاتے ہیں، کتنے انسان ڈوب جاتے ہیں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے اس قوم کو سبق نہیں مل رہا تھا، ویسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں طوفان آتے ہیں اور یہ طوفان گزرتے ہیں، اور ان طوفانوں سے یہ سبق نہیں ملتا کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور بتوں کو چھوڑ کر ایشور کی پوجا کریں، جس کے ہاتھ میں ہے یہ کائنات، اس کو پہچانیں۔ یہ توفیق نہیں ہوتی، بس اپنی کارکردگی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کوئی ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی تماشا دیکھتا ہے، کوئی پانی میں تنکے کی طرح بہتا ہے اور ہزاروں مکانات تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، پھر دوسرا واقعہ ہوتا ہے۔ تو پہلا عذاب جو آیا وہ اس شکل میں آیا، اور جب کوئی عذاب آتا تھا اس وقت چونکہ کسبل ڈھیلے پڑتے تھے، اکڑ نکل جاتی تھی، تو اس وقت فرعون کی طرف سے کوئی نہ کوئی شخص بھیجا جاتا تھا موسیٰ کے پاس کہ بڑے آپ بزرگ ہیں اور بڑی پہنچ ہے آپ کی اللہ کے ہاں، دعا کر دیجئے کہ یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کا مطالبہ مان لیں گے۔ جو آپ کے مطالبات ہیں، اقلیت کے لیے جو مطالبات ہیں کہ بنی اسرائیل کو آپ کے حوالے کر دیا جائے اور ان کو آزادی دی جائے، اور جو ان کے ساتھ غلامانہ سلوک ہو رہا ہے ان کو جو شودر بنا دیا گیا ہے ایسا نہ کیا جائے، ہم آپ کے مطالبے کو مان لیں گے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ وہ نہیں تھا جو آج ہمارے بگڑے ہوئے مسلمانوں کا ہے، کہ وقت کے فرعونوں کے سامنے تھالی لے کے جاتے ہیں، پیالی لے کے جاتے ہیں اور کاسے گدائی لے کے جاتے ہیں، ہمیں روٹی دو، ہمیں کپڑا دو، ہمیں مکان دو، ہمیں ملازمت دو۔ یہ بھیک انبیاء نے کبھی اپنی قوموں سے نہیں مانگی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے حضرت عیسیٰ تک، اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کے حالات کا تذکرہ ہے، ان کے خطابات اور بیانات کا تذکرہ ہے، ان کے قوموں کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ انبیاء نے وقت کے چودھریوں سے اور سلطانوں سے اور امراء سے اور طاقت والوں سے کچھ مانگا ہو۔ آج جو صورتحال ہے کہ علماء ہوں یا خواص کے دیگر طبقات ہوں، حکومت سے مانگتے ہیں، حکومت سے بھیک مانگتے ہیں، اور اسی حکومت کو ظالم بھی بتاتے ہیں، وہ ظالم بھی ہے، وہ قاتل بھی ہے، وہ مجرم بھی ہے، یہ سب بولتے ہیں، اور پھر اسی سے بھیک مانگتے ہیں، اسی سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ جو دوغلا پن ہے اور یہ جو مشرکانہ عمل ہے، اس میں توحید غائب ہو گئی ہے، اس میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے خطرناک طاغوتی طاقت اور وقت کے جبار فرعون سے یہ کہا تھا، ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دیں، ہمارے ساتھ ان کو آنے دیں، اور ان پر وہ قانون نافذ ہوگا جو حضرت ابراہیم سے منقول ہے، وہ قانون ان پر نافذ کیا جائے گا جو حضرت یعقوب سے منقول ہے، اللہ کا قانون نافذ کیا جائے گا، آپ کا قانون ان پر نہیں چلے گا۔ مطالبہ حضرت موسیٰ کا یہ تھا، اور قرآن میں حضرت موسیٰ کے واقعات بار بار بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن کا سبق مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، علماء کرام قرآن پاک کے مضامین کبھی ممبر پر خطبوں میں بیان کر رہے ہیں، عمل کرنے کی توفیق نہیں، سمجھنے کی توفیق نہیں۔ یہ ایک طرف ممبر پر وہ اللہ کی بات کرتے ہیں اور درجے میں بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت اور فرعون وقت سے بھیک مانگتے ہیں، اسی سے درخواست کرتے ہیں، اسی کی حکمرانی میں جینا مرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو رب بناتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں رب کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بہت سے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جو مالک ہے، جو پروردگار ہے، جو منتظم ہے، جو مربی ہے، جو روٹی روزی دینے والا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بھی رب کہا گیا جو کسی چیز کو جائز اور ناجائز بنانے کا فیصلہ کریں، حلال و حرام کے فیصلے، قانونی پابندیوں یا قانونی آزادیوں کے فیصلے کا جن کو اختیار ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس اختیار کو مانتے ہیں اور اس اختیار کو مانتے ہوئے پھر اپنے سر پر جو حکمراں بٹھاتے ہیں وہ وہی ہیں جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو ملحد ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، ان کو اپنا قائد مانتے ہیں اور انہی سے پھر بھیک مانگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انبیاء کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو پیغمبروں سے کوئی نسبت نہیں ہے، یہ قرآنی امت نہیں ہے، یہ قرآنی امت نہیں ہے، یہ بگڑے ہوئے بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل کے علماء ہیں، احبار و رہبان ہیں، اور اسی لیے ان کو اللہ کی مدد نہیں مل رہی ہے، ان کو فتح نہیں مل رہی ہے، اور ظالموں پر وہ عذاب نہیں آ رہا ہے جس عذاب سے ان کی عقل ختم کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا، طوفان کی شکل میں آیا، تو فرعون نے موسیٰ سے درخواست کروائی کہ آپ اپنے رب سے دعا کر کے اس مصیبت کو ٹلوا دیجئے، ہم آپ کا مطالبہ مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے وہ عذاب ٹالا، لیکن پھر اس کے بعد جب حالات بدلے، نارمل ہوئے، پھر وہی اکڑ۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو سب میں صاف نظر آتی ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، مسلمان بھاگ بھاگ کے مسجد میں آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، مصیبت ٹلتی ہے، پھر سینما گھر بھر جاتے ہیں، پھر ان کی تفریح کی جگہیں بھر جاتی ہیں۔ بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو رسمی طور پر مسجدیں بھر دیتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، رمضان جاتا ہے تو عید کے دن ہی رمضان کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں، اسلام کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ مسلم قوم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسلم قوم وہ نہیں ہے جس مسلم قوم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور جس کو حضور پاک علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ یہ اس دور کے بنی اسرائیل ہیں، یہ اس دور کے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ اس دور کے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امتحانات میں اب ڈال رہا ہے، سزائیں انہیں دے رہا ہے۔ دوسرا عذاب آیا ٹڈیوں کا، اتنی خطرناک ٹڈیوں کے جھنڈ پورے ملک پہ چھا گئے کہ کوئی کھیت باقی نہیں رہا، کوئی باغ نہیں چھوڑا گیا، ہر طرف ٹڈیاں چٹ کر گئی، پوری پیداوار کو کھا گئے۔ یہ عذاب بھی اتنا خطرناک تھا کہ دوبارہ قحط کی صورتحال پیدا ہو گئی اور ٹڈیوں نے زندگی اجیرن کر دی۔ پھر وہی بات، اب ظاہر ہے کہ 1 سال کے بعد ایسا ہوا یا 6 مہینے کے بعد ہوا، اس کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ زمانہ متعین طور پر بتایا نہیں گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ آج یہ ہوا کل یہ ہوا، لمبے لمبے عرصے کے بعد یہ واقعات پیش آتے رہے۔ اب جو واقعہ پیش آیا، اللہ کی طرف سے جو عذاب ٹڈیوں کا آیا، اس سے بھی فرعون جب تنگ آیا تو اس نے پھر حضرت موسیٰ کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا کہ بھائی دعا کر دو یار، تم تو بڑے بزرگ ہو، بڑی پہنچ ہے تمہاری دعا سے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ دکھاتا تھا
کہ فرعون مجبور ہوتا ہے حضرت موسیٰ کو ماننے پر، اور حضرت موسیٰ کی دعا سے ہی عذاب ٹلتا ہے، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، حق واضح ہوتا جا رہا ہے، واقع واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے لمبی مدت دی جاتی ہے باطل کو زیر کرنے کے لیے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ تیسرا عذاب، اس پر ایک مدت گزر گئی، معلوم نہیں 6 مہینے کی تھی، سال بھر کی تھی، یا کم تھی یا بیش تھی۔ پھر ایک عذاب آیا، ان کی اکڑ کو، تکبر کو مٹانے کے لیے وقتاً فوقتاً عذاب آتا تھا۔ اب جو عذاب آیا وہ جوؤں کا آیا، ایسی جوئیں کہ کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی مرد، کوئی عورت ایسا نہیں جس کے بالوں میں ایسی جوئیں کہ سر کھجلا کھجلا کے لگتا ہے کھالیں چھل جائیں گی، خون بہہ جائے گا۔ تورات میں ان واقعات کے تذکرے موجود ہیں، جو خروج کے نام سے کتاب ہے، اس کے باب نمبر 9 اور نمبر 22 اور نمبر 25 میں طوفان کا تذکرہ ہے، اور ٹڈیوں کا تذکرہ باب نمبر 10 اور 12 اور 15 میں ہے، اور جوؤں کا تذکرہ باب نمبر 8 اور 16 اور 17 میں ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اس کے بعد ہم نے ان پر پھر ایک عرصہ گزرا اور حالات نارمل ہوئے، اور نارمل ہونے کے بعد پھر وہی جو انسان کی بدمستیاں ہیں وہ شروع ہوئیں، اور حکومت کی زیادتیاں شروع ہوئیں، وہ سب سلسلہ پھر واپس آ جاتا ہے، زندگی اسی طرح پلٹتی رہتی ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے سمجھنا اس لیے مشکل نہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں اپنی مسلمانوں کی زندگی میں کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو دین کی طرف رجوع کرتے ہیں، مصیبت ٹلتی ہے پھر بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی موقع آتا ہے جیسے رمضان المبارک کا تو لگتا ہے کہ بڑے عابد و زاہد، اور رمضان گزرتا ہے اور عید کا دن آتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ دنیا دار بدمست ہاتھی ہیں، بیل ہیں، سانڈ ہیں، کیا ہیں یہ، ذرا سی دیر میں بدلتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے۔ مینڈکوں کا عذاب اتنا خطرناک آیا کہ ہر دریا میں مینڈک، کنویں میں مینڈک، تالاب میں مینڈک، اور مینڈک گھروں میں گھس رہے ہیں، پلنگ پر چڑھ رہے ہیں، اور حالت ایسی کہ آٹا گوندھا جا رہا ہے تو مینڈک لگنوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں، کسی طرح چین نہیں، ہر طرف مینڈک، زندگی اجیرن، کھانا کھانا مشکل، پانی پینا مشکل۔ اور اس عذاب کا تذکرہ تورات میں کتاب الخروج باب 8 اور 1 اور 6 میں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر عذاب آیا خون کا، اور جو بھی عذاب آتا تھا اس میں اس بات کا تذکرہ تورات میں ہے کہ اللہ یہ فرماتا تھا موسیٰ اپنی لاٹھی مارو، پانی پر مارو، اب یہ پانی جو ہے مینڈکوں کے سے بھر جائے گا، اور مٹی پر مارو، مٹی کی جو گرد ہے ذرات وہ جوئیں بن جائیں گی۔ اور کہیں یہ ہے کہ موسیٰ سے کہا گیا کہ ہارون سے کہو وہ اپنی لاٹھی ماریں۔ ظاہر ہے کہ اصلاً تو حضرت موسیٰ کی لاٹھی کو معجزہ بنایا گیا تھا، یہ تورات کی تحریف ہے۔ وہ لاٹھی حضرت موسیٰ کی جو اژدہا بن جاتی تھی، وہ لاٹھی جس کو بحر احمر کی آبنائے پر جب مارا گیا تو پانی پھٹ گیا، دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا، راستہ صاف ہو گیا۔ وہ لاٹھی جس کو پتھر پہ مارا گیا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عجیب معجزہ بنایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا تھا، اب ان سے کہا گیا کہ لاٹھی تم مارو دریا پر، پانی پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف پانی سرخ، خون میں تبدیل ہو گیا۔ دریائے نیل کا پانی سرخ، کنویں کا پانی سرخ، تالابوں کا پانی سرخ، خون کا جس میں بدبو سڑان خون کی کہ آدمی پانی پی نہیں سکتا، پانی لے رہا کٹورے میں، گلاس میں، تو وہ خون ہے۔ زندگی اجیرن ہو گئی، موت سامنے نظر آنے لگی۔ یہ وہ منظر تھا جو بے انتہا خطرناک تھا۔ اور تورات میں یہ کہا گیا ہے کہ مصر میں جتنا پانی ہے، دریاؤں میں، نہروں میں، جھیلوں میں، تالابوں پر، ان سب پر جو ہے لاٹھی صرف دکھا دے وہ خون بن جائیں گے، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور پھر وہ جب عذاب آیا تو اس عذاب کے نتیجے میں پانی میں مچھلیاں مر گئیں، جانوروں کو زندہ رہنا مشکل ہو گیا، اور ایک عذاب تھا خطرناک
کتنے دن رہا، کب تک رہا اور کیا صورتحال ہوئی، بہرحال اس عذاب پر بھی فرعون مجبور ہوا کہ حضرت موسیٰ سے درخواست کرے کہ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، ہم آپ کو بزرگ مانتے ہیں اور ہم آپ کے مطالبے پورے کریں گے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ میری قوم کو میرے حوالے کرو، ہم لوگ حوالے کر دیں گے۔ یہ وعدے ہوتے تھے۔ آج کی حکومتیں جھوٹے وعدے کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایک روایت چلی آ رہی وراثت ہے، یہ فرعونی حکومتوں کی وراثت ہے، جھوٹ بولنا، مکر کرنا، فریب کرنا، دھوکہ دینا۔ اور اب تو جو پالیٹکس یورپ میں پڑھائی جا رہی ہے وہ میکیویلین پالیٹکس ہے، جس کی بنیادی اسی پر ہے کہ سیاست کے معنی دھوکے اور فریب کے اور جھوٹ کے ہوتے ہیں۔ اگر سیاست میں جھوٹ نہ بولا گیا، دھوکہ نہ دیا گیا، فریب نہ کیا گیا تو وہ سیاست نہیں، بیوقوفی ہے، حماقت ہے۔ تو سب سے اچھا پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو زیادہ مشاق ہو جھوٹ میں، فریب میں، مکر میں۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے پالیٹکس سے متعلق، اس میں میکیویلین پالیٹکس پڑھائی جا رہی ہے۔ اس پالیٹکس میں یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ آدمی کتنا مشاق ہو فریب دینے میں، جتنا زیادہ وہ مشاق ہوگا فریب دینے میں، قوموں کو دھوکہ دینے میں، اتنا ہی زیادہ اچھا پولیٹیشین شمار کیا جائے گا۔ اس لیے جو تصور اسلام میں سیاست کا ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، سچائی ہو، امانت ہو، دیانت ہو، مساوات ہو، مواسات ہو، غمخواری ہو، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ جو سیاست آج ہمارے ہاں نافذ ہے پوری دنیا میں، ہر ملک میں، اس میں اصلاً وہ سیاست ہے جو مبنی ہے جھوٹ و فریب اور دغا اور دھوکہ اور غداری پر۔ اس لیے اس سے توقع کرنا یہ خود اپنے کو دھوکہ دینا ہے۔ اور جو کھیل تماشا بنا ہوا ہے وہ یہی کہ انبیائی طریقہ کار چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے دور سے انبیائی طریقہ کار متروک ہو گیا ہے۔ پہلا کام کسی بھی قوم کے سامنے دعوت حق کو پیش کرنا ہے، اور دعوت حق کو پیش کر کے اس قوم کے دل و دماغ کو اپیل کرنا ہے، یہ اصل کام ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو صورتحال جیسی ہو، جس دور کا جو تقاضا ہو، اس کے مطابق عمل کرنا ہے قرآن کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ اگر عمل اس طرح کیا جائے گا تو وہ اسلامی ہوگا، اور اس سے ہٹ کر کسی اور عنوان کے تحت عمل کیا جائے گا غیر اسلامی ہوگا۔ اور یہ بات میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو موجودہ دور ہے، اس دور میں جو علماء کا طریقہ کار ہے وہ غیر انبیائی ہے، غیر پیغمبرانہ ہے، غیر رسولی ہے، غیر قرآنی ہے، اور اسی کی وجہ سے ناکامیاں مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہیں، اور ان ناکامیوں نے اس قوم کو جو کسی وقت تخت سلطنت پر بیٹھی ہوئی تھی آج معمولی سے معمولی شودر کے پیروں میں ڈال دیا ہے۔ یہ امر واقعہ ہے۔ اس کا انکار کوئی تعویلوں سے کرے تو اپنے کو خوش کر لے، طفل تسلیوں کے لیے بڑا سامان ہے، لیکن حقائق کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جب تک حقیقت کا اعتراف نہ ہو علاج نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کے سامنے آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں، اپنے مرض کو چھپائیں گے تو بیچارہ ڈاکٹر کیا کرے گا، کیسے سمجھے گا اور کیسے علاج کرے گا؟ اس کے سامنے تو اپنے مرض کو کھول کر بیان کرنا پڑتا ہے، اور اپنا کچا چٹھا اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح علاج تجویز کرے اور پھر مناسب طریقے پر علاج انجام دے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ جن کو اپنا مرجع بنایا گیا ہے، جن سے رجوع کیا جا رہا ہے، پالیٹکس میں کیا جا رہا ہے، عدالت میں کیا جا رہا ہے، تمدن میں کیا جا رہا ہے، تعلیم میں کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان پر اعتماد تو قرآن پاک میں شرک شمار ہوتا ہے۔ اور جب اس شرک میں ملوث ہیں لوگ اوپر سے نیچے تک، اور بڑے بھی اور چھوٹے بھی، اور علماء بھی اور غیر علماء بھی اس شرک میں ملوث ہے، اس لیے کسی طرح کی نصرت الہی کی امید نہیں ہے جب تک اجتماعی توبہ نہیں کی جائے گی، اور اجتماعی توبہ کر کر امت واحدہ کو ساتھ لے کر تمام تفریقوں کو ختم کر کے اللہ کی وحدانیت، امت کی وحدت کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے گا، اور
وہ بات کہی جائے گی جو حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہی تھی۔ جب بات اس طرح ہوگی اور وہاں سے شروع ہوگی تب اللہ کی نصرت کے انتظامات ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔